السلام علیکم۔ آج منگل کا دن ہے اور 1 نومبر 2022 کی تاریخ۔ ہماری نشریات تدبر القرآن میں یہ براڈ کاسٹ نمبر 368 ہے۔ تو آج کل ہم سورہ بقرہ جو ہے اس کی آیت نمبر 105 کے الفاظ پر بات کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے 7ویں براڈ کاسٹ ہے اس سیریز میں۔ یہ نشریات آپ کی خدمت میں لیزر لاہور احمدیہ اسکول آف ایجوکیشن ان ریلیجن پیش کرتا ہے، جو کہ ایک سیگا ہے، شاخ ہے احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کی، جسے تحریک احمدیہ لاہور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جماعت احمدیہ کے بانی تھے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، اور آپ کی تعلیم تھی کہ گو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کے بعد ایک نبی آئے گا، لیکن قرآن فرماتا ہے کہ حضرت خاتم النبیین تھے، اور حضرت نے اس کی یہ تشریح یا تفسیر کی کہ میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی نیا نبی نہ پرانا نبی۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا دعویٰ تھا کہ وہ مجدد ہیں، حدیث مجدد کے مطابق، کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ گو اب نبی تو نہیں آئیں گے، لیکن جب امت کو اصلاح کی ضرورت ہوگی تو خدا تعالیٰ جو ہے وہ مجدد مبعوث کرے گا۔ اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ جس مسیح اور مہدی کے آنے کا ذکر حضرت نے کیا ہے احادیث میں، وہ دو شخصیات نہیں بلکہ ایک مجدد جو ہیں وہ ان کی جو ہے کام، ان کا جو کام ہے وہ اس کے دو پہلو ہیں، یہ القاب ہیں ان کے لیے۔ حضرت مرزا غلام احمد نے یہ بھی فرمایا کہ گو دوسرے لوگ چھوٹے چھوٹے اختلافات پر ایک دوسرے کو کافر کہنے لگتے ہیں، لیکن حضرت نے فرمایا ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہے گا، ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کو کافر کہے گا، تو کفر الٹ کر کہنے والے پر آ کر پڑے گا۔ اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی تعلیم تھی کہ گو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہیں سورسز، ہمارے جو ماخذ ہیں، ان میں اول نمبر پر حدیث ہے، لیکن یہ درست نہیں۔ اول نمبر پر قرآن ہے، اس کے بعد سنت، اس کے بعد حدیث، اور اس کے بعد دوسری چیزیں جیسے اجتہاد اور اجماع وغیرہ ہیں۔ اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس میں سے کئی جو ہے وہی نبوت کچھ جو ہے وہ باہر رہ گئی ہے، اور کئی آیات جو ہیں وہ منسوخ ہو گئی ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اسے نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ اور جہاد، حضرت صاحب کی تعلیم تھی کہ جہاد ہر مسلمان جو ہے اس پہ فرض ہے، لیکن جہاد کی وہ تعریف جو حضرت نے کی تھی کہ جب جنگ سے واپسی پر حضور نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور کہا کہ جہاد اکبر جو ہے وہ جہاد بن نفس ہے۔ تو آئیے آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ تو
جیسے میں نے عرض کیا آپ سے کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں پسند نہیں کرتے اور نہ ہی مشرک کہ تمہارے رب سے تم پر کوئی بھلائی اتاری جائے، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو آج جو ہے ہم دو الفاظ پہ بات کریں گے، مر ربکم۔ تو میں اپنے نوٹس کی طرف چلتا ہوں۔ تو پہلا لفظ جو ہے وہ میں نے کہا من، تو من جو ہے یہ پریپوزیشن ہے اور اس کا مطلب ہے کی طرف سے، فرام۔ تو دوسرا لفظ جس پہ ہم زیادہ بات کریں گے وہ ہے ربکم، اور اس کے دو حصے ہیں، ایک ناؤن رب اور ایک پرو ناؤن کم۔ تو جس لفظ پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے رب۔ تو اس کا جو ہے مصدر وہ ہے را با با، اور اس سے بنے 4 الفاظ ہمیں قرآن شریف میں ملتے ہیں، کل 980 دفعہ، لیکن 980 میں سے 975 دفعہ وہ ہے رب، را با با رب۔ باقی جو ہیں وہ 3 کیا نہیں 5 رہ گئے۔ تو اپنا وہ ایک 3 دفعہ اور 2 ایک دفعہ استعمال ہوئے۔ تو یہ جو ہے مطلب ہے کہ یہ مطلب ناؤن رب جو ہے زیادہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ شروع میں ہی فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ رب کے لیے، جہانوں کے رب کے لیے۔ تو الرب جو ہے اس کا مطلب ہے یعنی تربیت کرنا، یعنی کسی چیز کو لے کے تو تجریحاً نوشنما دے کے اس کو کمال تک پہنچانا، جتنی بہترین وہ بن سکتی ہے اس کو وہ بنانا۔ تو اور یہ ہمارے خالق کے لیے استعمال ہوتا ہے، بلدتن طیبتن ورب غفور، چیپٹر 34 verse 15۔ تو شہر عمدہ یا پاک، اور رب بخشنے والا۔
یا فرمایا وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، چیپٹر 30 verse 80۔ وہ تمہیں کبھی یہ نہیں کہے گا کہ فرشتوں اور انبیاء کو خدا مانو یا خدا بنا لو۔ تو اسی طرح اللہ ربکم رب آبائکم کم الاولین، چیپٹر 37 verse 126۔ اللہ جو تمہارا پروردگار ہے اور جو تمہاری پہلی جو تھی آباء و اجداد نسلیں ان کا بھی۔ تو ایک جو ہے شنما کے لحاظ سے بھی اور ملکیت کے لحاظ سے بھی اس کا مطلب مالک بھی ہے۔ مثلا عربی میں کہتے ہیں رب الدار، گھر کا مالک، رب البیت بھی کہتے ہیں، رب الفرس، گھوڑے کا مالک۔ تو یعنی اور یہ قرآن میں بھی ان دوسرے معنوں میں استعمال ہوا ہے، اس کا ذکر جو ہے وہ میں ابھی کرتا ہوں۔ چیپٹر 12 verse 42 میں فرمایا اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربی، اپنے مالک سے، اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا، لیکن شیطان نے اس کو اپنے آقا سے تذکرہ کرنا بھلا دیا۔ ارجی الی ربک، چیپٹر 12 verse 15، اپنے رب کے پاس جا، اپنے رب کے پاس جا۔ اس طرح چیپٹر 12 verse 23، معاذ اللہ انہ ربی ربی احسن مثواہ، یوسف نے کہا وہ میرا آقا، وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا۔ تو یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف خدا تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، خدا تعالیٰ نہیں، اس سے مطلب جو ہے وہ مصر کا بادشاہ ہے کہ اس نے بڑی اچھی طرح حضرت یوسف جو ہیں وہ ان کو رکھا ہے۔ تو ربانی جو ہے یہ کسی میں یہ صفت آئے تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی رب کی طرف سے ہے، تو دوسرے یہ کہتے ہیں کہ اپنا ربانی وہ ہے جو علم کی پرورش کرے، تعلیم دے۔ مثلاً اگر ایک ڈاکٹر ہے، وہ ریسرچ کرتا ہے، علم کو آگے بڑھاتا ہے، تو اس کو بھی، اس کے لیے بھی یہی لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کامن سینس استعمال کرنی چاہیے۔ کہ لفظ کا کیا مطلب ہے، ہر جگہ ہم اس کا رب کا مطلب خدا نہیں لیں گے، اللہ نہیں لیں گے۔ چیپٹر 5 verse 63 میں کہا لولا ینہاہم الربانیون، انہیں ان کے رب جو ہیں یعنی مذہبی لیڈر کیوں منع نہیں کرتے؟ یہ دیکھیں یہاں مذہبی لیڈروں کے لیے استعمال ہوا ہے۔
تو یہ چیزیں جو ہیں ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم ایک مطلب لے کے تو اسی کو شروع ہو جاتے ہیں کہ بس یہی جو ہے اس کا مطلب ہے، اور کوئی اس کا مطلب نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ جو ہے اپنا، اب یہ جو ہے ربتن، یہ اس بیوی کو کہتے ہیں جو پہلے شوہر سے اپنی اولاد کی تربیت کر رہی ہو، لیکن وہ اولاد جو پہلے شوہر سے ہو وہ دوسرے شوہر کی زیر تربیت ہو یا پہلی بیوی سے ہو، بہرحال یعنی کسی اور کی اولاد کی تربیت کرنا۔ اب یہ بھی رب سے ہے، اور یہ قرآن شریف میں ہے، چیپٹر 4 ورس 23، وَرَبَائِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم، چیپٹر 4 ورس 23، تمہاری بیویوں کی پچھلی اولاد جو تمہاری گودوں میں پرورش پاتی ہے، یعنی اوبیسلی بیوی کی شادی ہوئی تھی، پہلے شوہر سے اس کی اولاد تھی، اب وہ جو ہے اس کی پرورش کر رہا ہے۔ الرباب بادل کو کہتے ہیں، کیوں کہ اس سے پانی آتا ہے اور پانی سے نباتات جو ہیں وہ بڑھتی ہیں اور اگتی ہیں۔ تو یہ جو ہے بارش کے لیے جو ہے وہ بھی یہی لفظ استعمال ہوا۔ لیکن دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یہاں حضرت موسیٰ کا ہے کہ اپنا جب وہ لے کے گئے بنی اسرائیل کو، جسے انگریزی میں پرومس لینڈ کہتے ہیں، تو وہاں اور کوئی قوم آباد تھی، تو پتہ چلا کہ لڑنا پڑے گا، تو بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ تو اور تیرا رب، میرے خیال میں چیپٹر 5 ورس 24 ہے، کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑو۔ اب کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ طنزاً بنی اسرائیل کہہ رہے تھے کہ بھی تیرے رب نے تو وعدہ کیا تھا، تو اب جس نے وعدہ کیا وہ جا کے تیرے ساتھ لڑے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں رب سے مطلب ہے بڑا بھائی، کہ حضرت ہارون جو ہیں ان کو ساتھ لے جا، حضرت موسیٰ کو کہتے ہیں اور تم دونوں بھائی جا کے لڑو، تو اپنا ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہیں، تو جب جیت جاؤ گے، قبضہ ہو جائے گا تمہارا، تو پھر تم آنا، تو ہم جو ہیں وہ حکومت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ قوم کے لیڈر کو بھی رب القوم کہتے ہیں، لیکن اسے خدا کوئی نہیں کہتا۔ تو یہ جو ہے میں بار بار یہ چیز دہراتا ہوں، اس لیے کہ یہ ایک بہت غلط فہمی ہے جو کئی ملکوں میں مسلمانوں کو ہے کہ جی ایک لفظ عربی کا ہے، اس کا یہ مطلب ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور میں ایک عرب سے بات کر رہا تھا اپنا ایک دوسرے موضوع پہ کہ احمدی اور غیر احمدی جو ہیں ان میں فرق کیا ہے، وہ میری حیران ہو کہ میری شکل دیکھ رہا تھا، کہنے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ بحث ہے کیوں۔ میں نے دوبارہ سمجھایا، پھر تیسری دفعہ سمجھایا، تو میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی۔ تو اس نے یہی کہا، وہ کہنے لگا ہمارے ملک میں، وہ عراق سے تھا، تو جو خامد ہے اس کو رب البیت کہتے ہیں، تو کہتا وہ کوئی اس کا تو یہ مطلب تو کوئی نہیں لیتا کہ گھر کا وہ خدا ہے، گھر کا مالک ہے۔ تو کہتا ہے یہ تو عام محاورتاً استعمال ہے
ان چیزوں کا تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان اور ایسے ملک جو ہیں ان میں اس پہ اتنی زیادہ بحث اور وہ چیز جو ہے وہ کیوں ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ رب کے لفظ کے استعمال سے تو میں یہ چیز آپ کے نوٹس میں لاؤں۔ اسی کے ساتھ آج کی براڈ کاسٹ جو ہے اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ آپ جو بھی ہیں اور جہاں بھی ہیں، اپنا خدا تعالیٰ ساری انسانیت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم، خدا حافظ، گڈ بائے۔